حقیقی روزہ کیا ہے؟ آج اس کے تیسرے حصے میں ہم یسایہ 58 باب اس کی 7ویں آیت کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ کلام کے آغاز سے پہلے ہم وہ چیزیں دہرائیں گے جو ہم نے پہلے سیکھی۔ یسایہ 58 باب اس کی 1 تا 6 آیات میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ گمراہ ہیں، وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں ایسا نہیں تھا۔ وہ دعائیں کرتے اور روزے رکھتے تھے، مگر خدا ان کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی خوشی کے طالب تھے۔ وہ ظاہری طور پر راست بازی کی وجہ تو رکھتے تھے، مگر ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ ان کے روزوں سے خدا کو خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو خدا کو کیسا روزہ پسند ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سچائی کے کلام سے گناہ سے آزادی ملتی ہے، ظلم کی زنجیریں اور جوئے کے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ سچائی کا کلام پیشن گوئی اور اس کی تکمیل کا کلام ہے، جیسا کلام یسوع اور ان کے شاگردوں نے دیا۔ جھوٹا کلام انسانی تعلیمات ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا 4 باب اس کی 5 تا 6 آیات میں دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم انسانی تعلیمات جو ہماری روح کو مردہ کرتی ہیں اور ہمیں گناہ سے آزاد نہیں ہونے دیتی، ایسی تعلیمات کا روزہ رکھیں اور ان سے پرہیز کریں۔ آئیں اس سے آگے سیکھتے ہیں۔ یسایہ 58 باب اس کی 7ویں آیت میں، یا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ خدا یسایہ نبی کے ذریعہ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ اسے کیسا روزہ پسند ہے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لا، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ اپنی روٹی بھوکوں کو کیسے کھلائیں؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ایک نیک عمل ہے، مگر کیا خدا روحانی غذا کی بات کرتا ہے یا جسمانی؟ یسوع نے متی 16 باب اس کی 6 آیت میں شاگردوں سے کہا کہ خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ چونکہ شاگرد روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے تو وہ سمجھے کہ یسوع جسمانی روٹی کی بابت کہتا ہے، مگر در حقیقت وہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہہ رہا تھا، جیسا کہ متی 16 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے۔ روحانی روٹی خدا کا سچا کلام ہے۔ یسوع نے بیشتر جگہوں پر جب بھی روٹی کی بات کی تو وہ روحانی غذا کے طور پر کی۔ یسایہ 58 باب اس کی 7ویں آیت کے اس حصے کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی کے کلام کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جنہیں خدا کے کلام کی بھوک ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ خدا نے جیسے اسرائیلیوں کو بیابان میں من کھانے کو دیا، ویسے ہی ان کی روحانی بھوک کو مٹانے کے لیے روحانی من مہیا کرے گا۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت میں پوشیدہ من کا ذکر ہے، جو کہ نئے عہد نامہ کے وقت سچائی کا کلام ہے۔ آج کے دور میں اس سچائی کے کلام کو پھیلانا ہی حقیقی روزہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم سچائی کے کلام سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں اور اس کی تکمیل کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اسے کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ پھر خدا کہتا ہے کہ مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لاؤ۔ کیا ہم سب بے گھروں کو گھر میں لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو در بدر بھٹکتے ہیں اور آوارہ ہیں اپنے گھر یعنی خدا کے گھر میں لے کر آئیں۔ مکاشفہ 15 باب اس کی 5ویں آیت میں شہادت کے ایک خیمہ کے مقدس کا ذکر ہے، جو کہ یسوع کی دوسری آمد پر قائم ہوگا۔ اس خدا کے گھر میں لوگوں کو لے کر جانا ہی حقیقی روزہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس کہاں ہے، کب بنے گا، اور ہم کیسے اسے پہچان سکتے ہیں؟ پھر خدا کہتا ہے کہ جب تو کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ اگر ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں کپڑوں کے روحانی مطلب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ راست بازی کے اعمال ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سچائی کے کلام سے واقف نہیں ہیں، یعنی خدا کی راست بازی کو نہیں جانتے اور ان کے اعمال راست باز نہیں، تو ان کی برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے ہمیں انہیں خدا کے سچے کلام سے واقف کروانا ہی حقیقی روزہ ہے۔ مگر کیا ہم خدا کی راست بازی سے واقف ہیں؟ اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرنا کیا ہے؟ ہم مسیح میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے اور ایمان کی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہے، ایسے لوگوں تک پہنچنا اور انہیں خدا کے کلام سے آگاہ کرنا حقیقی روزہ ہے۔
صرف کلام کو حاصل کر کے اپنی ذات تک اسے محصور کرنا خدا کی نظر میں خوش آئند نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ نے جو کلام حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قصہ مختصر، خدا یسایہ 58 باب اس کی 6 تا 7 آیات میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے سچائی کے کلام سے واقف ہو، جسے ظلم کی زنجیریں اور شیطان کے تمام بندھن ٹوٹیں گے، اور اس حاصل کردہ کلام کو صرف اپنے علم کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا دکھاوا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ خدا کے سچے کلام کو پاک اور صاف دل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہی حقیقی روزہ ہے۔ اپنے آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ متی 9 باب میں جب یوحنا کے شاگرد یسوع کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، تو جو جواب یسوع کا تھا اسے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آئیں آج سے ایسا روزہ رکھیں جو خدا قبول کرتا ہے اور اس کلام کی تکمیل بنے۔ آمین۔